جب سے پاکستان اور ہندوستان کا یہ معاملہ سیز فائر پہ ختم ہوا اور پاکستان نے بڑی زبردست پرفارمنس دی اوبیسلی 2 دن کے اندر جو ہے اپنے سے 7 گنا بڑی طاقت کو جو ہے ان ایوری ٹرمز آف افیئرس شکست دوچار کیا. اس کے بعد ہر بندہ اپنے حساب سے وار کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے. میں زیادہ سیاسی اس پہ نہیں جاتا کہ نون لیگ کیا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے, لیکن جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان میں سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ان کو بھی ریلیف دیا جائے. اب یہ موقع آ گیا ہے کہ جب دشمنوں کے ساتھ سیز فائر کر لی گئی ہے تو ادارے پاکستان کے جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی سیز فائر کر لیں. اس معاملے کو اور صلح ہو جائے, عمران خان باہر آ جائیں, الیکشنز پہ بات کر لی جائے, اسٹیبلٹی پہ بات کی جائے, ایک نیشنل یونٹی کا پیغام دیا جائے پوری دنیا میں کہ ہم سب ایک ہیں. اب اس میں بہت سے پرابلمز ہیں, اس پرابلمز میں تو میں بعد میں آؤں گا, لیکن اس تمام معاملے کو تقویت دی بہت سینئر ہمارے صحافی ہیں, ان کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑے کریڈیبل, نجم سیٹھی صاحب. انہوں نے جو ہے نا وہ 7 مئی کی رات کو ایک ڈرامائی ملاقات کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا, جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں جو ہے وہ لگا یہ کہ اب وار کے بعد سب سے پہلا جو کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جیل کے دروازے یوں کھل جائیں گے, کیونکہ ایک ڈیل جو ہے وہ ہو چکی ہے اور یہ ڈیل ہوئی ہے وار کے دوران جب عمران نے سپورٹ دی. میں چاہتا ہوں ذرا آپ سن لیں سیٹھی صاحب نے جو فرمایا, اور ہم ان کی بات کو اتنی جلدی رد بھی نہیں کر سکتے, لیکن میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تردید بھی آئی اور وہ تردید میں نے بھی سورسز سے یہ پتا چلا تو میں نے کی. لیکن پہلے سیٹھی صاحب کیا فرما رہے ہیں, ٹیمپریچر کیا ہے پاکستان میں پوسٹ وار, ڈیلیگیشن جا رہا ہے, اس کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جناب نیشنل یونٹی ہے, عمران خان کو کھولیں, عمران خان سے مذاکرات کریں, سیز فائر کریں, اور یہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے باہر جس میں صرف حکومت کے لوگ شامل ہیں, اس میں تحریک انصاف کو بھی لے کر آئیں. سب سے پہلے سیٹھی صاحب کی بات سنوائیں جی. بھائی ٹویٹ چلا دیں میرا, میں نے پتہ کیا کریڈیبل سورسز سے تو پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سورسز ہیں دے ڈینائی اینی سچ میٹنگ ٹک پلیس بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان. ایسے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اینڈ ڈیورنگ دا ہیٹ آف دا وار آسکنگ فار عمران سپورٹ فار فورسز آن سوشل میڈیا پلیٹفارمس. Source also deny any deal offered to Mr. Imran Khan from establishment. The source added that establishment has always been consistent that politics and talks are of politicians and should not be dragged into it. تو اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کی طرف سے آ گئی تردید. لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. تحریک انصاف آفیسر ریلیف مانگ رہا ہے. شبلی فراز صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے سینٹ کے اندر اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ وار کے اندر سے جو آؤٹ کم نکلا ہے وہ نیشنل یونٹی میں مبنی ہونا چاہیے, جس میں کم از کم ڈیلیگیشن میں تحریک انصاف کو شامل کیا جائے. ان کی بات بھی سنوا دیتے ہیں آپ کو شبلی صاحب. بدقسمتی سے اگر آپ وہ نام دیکھیں کمیٹی کے جو کہ بنائی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا کوئی بھی رکن شامل نہیں ہے. اچھی بات ہے, نہ ڈالیں ہمارے نام. یہ ظاہر ہو گیا کہ حکومت نے بڑی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے. آپ انڈیا کو دیکھیں, انہوں نے کانگریس کے کتنے ممبران شامل کیے, ہم نے ایک بندہ بھی نہیں کیا شامل. یہ آپ نے ایک نئی روایت ڈالی ہے کہ اپوزیشن کو بالکل سائڈ پہ کر دو. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لوگوں کے لیجیٹمیٹ نمائندے ہیں. ہم اپنی ملکی ذمہ داری کو کبھی بھی سیاست میں نہیں لائیں گے. ہم اپنے وفد بھیجیں گے, اپنے پارلیمنٹیرینز کے وقت اپنے خرچے پہ بھیجیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جو پذیرائی عالمی اقوام عالم میں ہے, ہماری جو ایفیکٹونیس ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے تو پھر پوری قوم کو لے کے چلیں. خدا کے لیے ذاتی ضد میں آپ ملک کے مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں. عمران خان کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے. یو یوز یور بیسٹ ویپن ان دی وار اینڈ یور بیسٹ ویپن از عمران خان. پرابلم یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس وار کے اندر سے سب سے پازیٹیو آؤٹ کم یہ نکلے گا کہ ان کو ڈیلیگیشن میں شامل کیا جائے گا, ان کے لیے ڈیل کے رستے کھل جائیں گے, یا عمران خان کے لیے جیل کے دروازے کھل جائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ ریئل پالیٹکس کے تناظر میں اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ یہ جنگ جیت گئی ہے, اور بہت مشکل مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ایسی جنگ جو کہ وہ جیت چکے ہیں اس کے بعد اس کا ریلیف جو ہے وہ عمران خان کو دیا جائے. مطلب فار سو مینی ریزنز میں مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہو پائے گا, لیکن جاننے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں کتنی ضروری ہے انڈیا کو دکھانا کہ ہم نیشنلی یونائٹڈ ہیں, اور اس کے لیے کتنا ضروری ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو قومی دھارے میں لے کے آنا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے, یہ اس ڈیلیگیشن کے بھی اہم رکن ہیں جو کہ اگلے ہفتے غالباً جو ہے بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی کے اندر وہ بیرون ملک دورہ کر رہا ہے اور سفارتکاروں میں جا کے جو ہے وہ پاکستان کا اہم پیغام جو ہے ہندوستان کی سفارتکاری کے خلاف پہنچائے گا. ہندوستان کی طرف سے ان کے اپوزیشن کے شیشے تھروٹ جو کانگریس کے ہیں وہ لیڈ کریں ڈیلیگیشن, وہ جائیں گے. احمد اویس صاحب موجودہ پروگرام میں, اور مظہر عباس صاحب.
اگر سب سے پہلے مظہر عباس صاحب میں آپ سے جان لوں سر، یہ آپ کو بہت مورل انالیسس نہیں لگ رہا یہ کہ جناب اب انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہو گیا، تحریک انصاف کے ساتھ بھی کر لیں، جنگ ہم جیت گئے، اب جو ہے وہ نیشنل یونٹی دکھانی چاہیے؟ مطلب ریئل پولیٹیکل مینر کے اندر اگر ہم یہ سب کچھ کر دیں، عمران خان باہر آ جائے، تحریک انصاف کے ساتھ ہو جائے، تو پھر شہباز شریف صاحب کا کیا ہوگا؟ معاملہ گورنمنٹ کدھر جائے گی؟ یہ تو پاسبل نظر نہیں آ رہا۔ پنجاب گورنمنٹ کا کیا ہوگا سر؟ شکریہ کامران۔ دیکھیے، انڈین فیکٹر کو ایک سائڈ پہ رکھیں، جنگ کے فیکٹر کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ پاکستان میں اگر آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہی دیکھ لیں، آپ باقی چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، مطلب شاہ محمود قریشی کو دیکھ لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں، اس طرح کے اور کچھ کیسز ہوں گے، پرویز الہی صاحب کا کیس دیکھ لیں۔ اگر پرائم منسٹر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میڈیکل گراؤنڈ پہ، اور اس کے اور توقع رکھتے ہیں کہ جی جو ہے وہ نیشنل یونٹی کی بات ہوگی اس طرح کا، تو جیسچر تو بہت سے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس دینے کے۔ جو آپ نے ایک بیسک بات کی، مجھے بھی وہی لگتا ہے کہ بیسک بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے نزدیک، میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک طرف رکھتا ہوں، مسلم لیگ نون کے نزدیک کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کا مطلب اپنے لیے پرابلم کھڑی کرنا ہے سیاسی طور پہ۔ یعنی اگر اس طرح کے رہنماؤں کو ریلیز کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے انہوں نے پالیٹکس تو کرنی ہے، لیکن اس کو اگر ایک سائڈ پہ بھی رکھیں ہم، تو جنرل پبلک میں مسلم لیگ نون کا امیج بہتر ہوگا میرے نقطۂ نظر سے۔ اب آپ ڈیلیگیشن کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، شبلی فراز صاحب نے یہ بات کی سب کچھ، ایک میرے نقطۂ نظر سے شاید ان کا فیئر یہ ہے کہ اگر ہم اپوزیشن کے کسی کو ساتھ رکھتے تو، یا تحریک انصاف کے کسی کو ساتھ رکھتے، تو وہ باہر جا کے کوئی بھی ایسی ایشو کھڑا کر سکتے تھے جو شاید ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوتا۔ تو صرف تحریک انصاف تو اپوزیشن نہیں ہے۔ کیا آپ نے اس میں جے یو آئی کو انوائٹ کیا؟ کیا آپ نے اس میں اختر مینگل کو انوائٹ کر لیتے؟ چلیں، تحریک انصاف میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کرتے اور ان کو یہ کانفیڈنس اور اس کے ساتھ لے جاتے، تو یقینی طور پہ انڈیا کو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ پاکستان کے اندر کیا میسیج دے رہے ہیں یہ اہم ہوتا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ کیونکہ اس وقت ایک فضا ایسی ہے، جنگ میں بڑی کامیابیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، سفارتی محاذ پر کامیابی حاصل ہوئی ہیں، تو ہم اس سائڈ پر اگر پولیٹکس میں تحریک انصاف کو ریلیف دیں گے تو اس کا ہمیں فائدے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ مسکنسیپشن ہے۔ اگر تحریک انصاف پرو ایکٹیو کوئی رول پلے بھی کرتی ہے، تب بھی مسلم لیگ نون نے آفٹر آل آج نہیں کل ان جی 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 آج نہیں کل، پلیز کمپلیٹ آپ بولیں سر۔ نہیں آپ بتائیں، آج نہیں کل، اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو ایک چیز۔ جی ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں، آج نہیں کل تو آپ کو مقابلہ کرنا ہی ہے نا ان سے۔ آپ نے لوکل باڈیز میں مقابلہ کرنا ہے، آپ نے بائی الیکشن میں کسی بائی الیکشن میں مقابلہ کرنا ہے، تو آپ نے تو کیوں نہ ایک اچھا جیسچر لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تحریک انصاف نے اپنی حکومت میں یہ کیا تھا، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو تحریک انصاف ہے۔ ہم ان کو، ان کے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو ہم فوراً ریلیف دے رہے ہیں، ہم شاہ محمود قریشی کو یا فار دیٹ میٹر ڈاکٹر یاسمین راشد کو، اور ساتھ میں لیکن مظہر صاحب ایک بات بتائیے، مقدمات میں ان کی ملاقات کے حوالے سے پی ایم ایل این کے پاس طاقت ہے کتنی یہ فیصلہ کرنے کی عمران خان کے معاملے میں، یا ان قیدیوں کو جو 9 مئی کے ان کو رہا کرنے کی، ان کے پاس کتنی کی طاقت ہے؟ ان کے پاس تو اپنی کوئی طاقت ہے، اپنی جو کی طاقت ہے۔ کامران یہی کتنا بڑا سوال ہے کہ کامران شاہد، ون آف دا لیڈنگ اینکر، یہ کوئسچن ریز کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر یا پی ایم ایل این کے پاس یہ پاور ہے ہی نہیں۔ واٹ اٹ اپلائز فار، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سیکنڈری ہے، یہ میٹر نہیں کرتی ہے گورنمنٹ، یہ پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ میٹر کرتی، تو یہ بذات خود یہ بالکل، تو اگر یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے تو کیا یہ حکومت کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ پھر تو یہ سوال اٹھے گا نا کہ یہ حکومت کرنے کی پوزیشن میں۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کو مسلم لیگ نون کو اسرٹ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر شہباز شریف صاحب چاہیں تو اسرٹ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو ریلیف دینے میں مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ بن سکتی ہے۔
اگر آپ فرض کریں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جیسے شاہ محمود قریشی والا واقعہ ہوا, اگر ان کو ہارٹ اٹیک, سیویئر ہارٹ اٹیک ہو جاتا, خدا نہ خواستہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کچھ ہو جائے, اس کا لاس کتنا ہوگا, اور اگر آپ ریلیز کریں گے تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا. یہ دو چیزیں اگر ایک ڈیموکریٹک مائنڈ کے ساتھ آپ سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو پرابلم نہیں ہوگی. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اویس صاحب, میں ابھی مصدق ملک صاحب بس آ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ وفد والی اور تحریک انصاف والی بات ان کے سامنے ہو, لیکن ان کے آنے سے پہلے ایک سوال جو آپ سے بنتا ہے میرا, بیسکلی اس وار نے یہ ثابت کر دیا کہ بھلے میں, آپ, مظہر عباس صاحب, پورا پاکستان مل کے چیختا رہے بھائی یہ تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, بھائی یہاں تو پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے, یہاں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ تباہ ہو چکی 26 ترمیم کے بعد, یہاں تو پاپولر لیڈرشپ جو ہے جیل میں بند ہے, عمران خان کا حق تھا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, سب سے عوام کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. فوج نے وداؤٹ اینی سپورٹ, آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی تو کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے, مطلب اس میں کیا دو رہا ہے کہ نون لیگ کا نہ کوئی عوام سے کنیکشن ہے, نہ اس کا عوام کے اندر کوئی امپیکٹ ہے, نہ وہ عوام کی پاپولر پارٹی ہے, تو اس کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں, وہ تو ایک کیس ہی الگ ہے. پاپولر لیڈرشپ کی تو سپورٹ تھی کوئی نہیں فوج کو, مطلب آبویسلی آپ کے وہ لیڈر تو ادھر بند تھے, اور عوام جو تھی وہ سرپرائز میں دیکھ رہی تھی کہ ہوتا کیا ہے, دے ور ان شاکڈ, اور وہ شاکنگ دیکھتے رہ گئے کہ یار وہ فوج جس کے خلاف بیانیہ بنایا گیا انہوں نے پھر ان کو ڈیفینڈ بھی کیا ان 2-3 دنوں کے اندر, 4 دنوں کے اندر. تو آپ کو لگتا نہیں کہ آپ تو اب تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس مور آف اے ریزن ہے آپ کو کچھ بھی نہ دینے کا. دے ہیو بین آن سچ آن میرٹ رائزنگ اینڈ رائڈنگ such a successful horse after this war. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے نا, اسی کے اندر سارا جواب بھی, یہ سارا جواب موجود ہے اس کے اندر. میں تو کھلی بات کروں گا آپ نے یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن بھی ہے, اور وہ آپ نے کہا کہ فوج نے ایک اتنا بڑا کارنامہ ہوا اور اس کے بعد اب کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ ایسا کرے گی, یہ عمران خان کو یا ان کے ساتھ کوئی ریلیکس پالیسی ہو گئی, یہ کچھ ہے. سوال ہے دیکھیے فوج, یہ آپ کا سوال ہے, میں آپ کی بالکل اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ مسلح افواج جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی ایک ایسی منفرد انداز میں تیار کی ہوئی فوج ہے کہ جس کو اس غریب قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے اس لیے تیار کیا کہ ایک بہت خطرناک دشمن آپ کے سامنے تھا, اور ہم نے ہر چیز اپنی قربان کی کہ ہمیں اتنی کمپرومائز نہیں کرنا اپنے ڈیفنس کے اوپر. نہایت اعلیٰ ان کی ٹریننگ, ان کو ایکوپمنٹ اور ان کے جو مراعات جو ایز اے فوجی جو ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے اپنے پروفیشن پہ پورا زور دیکھے اور ایک مشاق قسم کی تیاری کے ساتھ سامنے آئیں, اور ایسا ہوا. آپ نے دیکھا ایکسیپٹ کہ جو ڈیبیکل آف ڈھاکہ ہے, آپ نے دیکھا ہر لڑائی میں پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی کاری ضرب لگائی ہے ہندوستان کو, اور پاکستانی قوم نے خوشیاں منائی ہیں. کیونکہ میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. آپ دیکھیے, اب اس کو اگر یہ لے جائیں, اب اس کو اگر آپ یہ لے جائیں کہ کیونکہ جی اب ان کا وہ بہت ان کا جو ہے امیج ہائی ہو گیا, اس لیے اب وہ جو ہے جو اس کا یہ ایکشن ہے, ایک مسلح افواج کا یہ ایکٹ جو ہے کہ پولیٹکس میں ملوث ہونا اور پولیٹیکل لیڈر کو کتنا جیل میں رکھنا ہے, کتنا پولیٹیکل کارکن جو ہیں, ورکر جو ہیں, لیڈر جو ہیں, ان کو کب تک جیل میں کس حیثیت میں رکھنا ہے, کس کیٹیگری میں رکھنا ہے, اور ان کو نہیں چھوڑنا ہے اور کب چھوڑنا ہے, یہ سارے فیصلے آپ کی اس بات سے مترشح ہیں کہ یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہیں, اور اب وہ زیادہ مضبوط حیثیت میں ہے. یہاں ہی نیگیٹو شروع ہوتا ہے. میں یہ کہتا تھا, آگے بھی میں نے کہا کہ یہ جو نیگیٹیوٹی تھی یہ ختم ہو گئی تھی جس دن انڈیا کا اٹیک ہوا اور پاکستان نے ایک مسلح افواج نے جتنی بڑی فتح دلوائی پاکستان کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ہارن لاکنگ ختم ہو گئی. سر ایک منٹ, میں ایک عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ میرا تجزیہ ہے, ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ بالکل ایسا نہ سوچ رہی ہو. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک جنگ جیتی میں آپ کے پاپولر لیڈرشپ کے
جی پیچھے کھڑے ہوئے بغیر عوام بھی آئی تھنک اٹ واز ان اسٹیٹ آف شاک کہ ہوا کیا جتنا فاسٹ پاکستان فوج میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے نا وہ, تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ آپ کو کیوں ریلیف دیا جائے, وہ جو میری بات سنیے, سوال یہ ہے کہ جو جنگ جیتی تو یہ پاکستان کی قوم کے جو خواہشات تھیں ان کے مطابق پوری اتری. جس طرح انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اس غریب قوم نے اس خوبصورت فوج کو تیار کیا تھا, وہ انہوں نے کارکردگی دکھائی اور ثابت کیا. ایک آسپیکٹ ہے نا سر, وہ تو پوائنٹ آ گیا, یہی سب سے بڑا آسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نہیں دوسری بات نہیں وہ میں بات کچھ اور کہہ رہا ہوں سر. بیانیہ یہ تھا نا کہ جی جنگیں لڑی جاتی ہیں پاپولر لیڈرشپ کی بیس پہ, عوام پیچھے کھڑی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں تو اس کو آبزرو کر رہا تھا کہ میں چلے کوئکلی آگے جاتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے. یہ آپ کی میری چلتی رہے ڈسکشن جو ہے, یہ جنگ جو ہے نا بڑی کلاسک. میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ جو حالات کی خرابی کے پیش نظر جو ایک خوبصورت امیج جو تھا وہ ڈسٹارٹ ہو کے ایک ویلن کا امیج بن گیا تھا چند حضرات کی وجہ سے. وہ امیج جو ہے یکسر ختم ہو گیا اور دوبارہ ایک ہیرو کا امیج جو ہے بڑا ایگزالٹڈ پوزیشن میں سامنے آیا. اس کو ہارڈ لاکنگ کھل گئی. یہ فائدہ اٹھانا چاہیے تھا پاکستان کی مسلح افواج کو, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے پوائنٹ آ گیا کہ فائدہ ایسے اٹھایا جائے. میں طریقہ بتا رہا ہوں پہ لانے کے لیے. میں بتا رہا ہوں بھائی مصدق صاحب بہت شکریہ. آپ کو کوئی دیر سے آنے کو اپولوجائز کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو منڈے کو باؤنڈ کیا اور آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں. نہیں تو آئی ایم تھینکفل کہ آپ, میں معافی چاہتا ہوں سر, میں معافی چاہتا ہوں. اچھا مصدق صاحب یہ بتائیں کہ ڈیلیگیشن میں تو میں آتا ہوں, آج کل تو ڈیلیگیشن کا بڑا چرچا ہے. مجھے بتائیے کہ ڈیلیگیشن سے بھی وابستہ ہے یہ بات, اور ویسے بھی اویس صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ فوج کے امیج کہہ رہے ہیں ہیروئک امیج ہو گیا اور اب چاہیے کہ ڈفرینسز ختم کیے جائے. مظہر عباس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کے لیے پولیٹیکلی مشکل ہوگا لیکن اگر آپ نے اپنی ذات سے بلند ہونا ہے تو فرکشنز دور کریں. یہ اہم ترین موقع ہے جب آپ نیشنل یونٹی عمران خان صاحب سے بات کی جائے, تحریک انصاف کو مین سٹریم میں لایا جائے, اس وفد میں ان کو ڈالا جائے اور ان سے بات کی جائے. You disagree اتنے خوبصورت باتوں کے پہ؟ نہیں, آپ کی باتیں سن کے تو ساری دنیا جو ہے وہ آ جاتی ہے آپ کے سحر میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان تمام باتوں سے اگری کرتا ہوں. کیا ہمیں آپس کے ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے 100%. کیا ہمیں جمہوریت کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور جمہوری ادارے جو ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. کیا ہمیں جو ہم فوج کو پولرائز کرتے ہیں اور کیمپینز چلاتے ہیں چاہے آفیشیل اپنے میڈیا ہینڈل سے چلائیں, کیا ہمیں رک جانا چاہیے کہ آپس کی اس مٹ بھیڑ کے اندر ہم اپنے دفاعی اداروں کو اس کی نظر نہ کریں؟ بالکل اگریمنٹ ہے, نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ جمہوریت کو آگے لے جانے کے لیے تو جمہوریت کی باتیں کرنی ہوں گی. الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے شفاف الیکشنز کے طریقہ کار کی بات کرنی ہوگی. جب جنگ بھی ہوئی تو اس وقت بھی ہم یہ کہتے رہے کہ پارلیمان جو ہے اس کو آگے بڑھائیں, پارلیمان کے ذریعے فیصلے کریں. تو کہا گیا کہ نہیں آپ اے پی سی بلائیں. تو میں نے 2 3 نہیں 5 پروگرامز میں کہا بلا لیں اے پی سی, اس میں کیا حرج ہے. مگر اگر آپ اے پی سی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں صرف عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے, اور آپ کے خیال میں جمہوریت کا آگے بڑھنا بھی عمران خان کا جیل سے نکلنا ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کا مضبوط ہونا بھی عمران خان صاحب کا جیل سے نکلنا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان پہ ایگریشن کرتا ہے تو اس پہ بھی اس وقت بھی واحد چیز جو میٹر کرتی ہے وہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے, تو بھائی اس کے لیے تو آپ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا. شارٹ آف دیٹ, یعنی ان کو جو سزا ہوئی ہے 90 ملین پاؤنڈ کے کیس میں جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں, شارٹ آف دیٹ ایوری تھنگ وی آر اوپن ٹو. کہ آپ آئیے, ان کے آپ کے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, وہ تنقیدی جائزہ لیں تب بھی برحق ہیں. وہ اگر کوئی مثبت رویے کے ساتھ مل کے کچھ کام کرنا چاہیں تب بھی برحق ہیں. لیکن جب ہم بات کریں اور آپ بولیں کہ جمہوریت کا بھی مطلب اور اداروں کو مضبوط کرنے کا بھی مطلب اور پاکستان کی سلامتی کا بھی مطلب اور پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ کا بھی مقصد, واحد حل یہ ہے کہ عمران صاحب کو 190 ملین پاؤنڈز کے کیس کے باوجود رہا کر دیا جائے, تو بھائی وہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے عدالت سے ہی آپ کو رجوع کرنا ہوگا. رہائی سے بھی کچھ چھوڑیں آپ یہ جیسچر دے سکتے ہیں ہندوستان نے دیا. انہوں نے اب بی جے پی کی جو اپوزیشن ہے, ششی تھرور کانگریس تعلق ہے,
ان کو انہوں نے اس ڈیلیگیشن کا سربراہ بنایا، جس طرح کا ڈیلیگیشن آپ بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہے جس میں جا رہے ہیں، تو آپ تحریک انصاف کو اس میں تو شامل کر سکتے تھے کہ وہ بھی پرابلم تھی کہ ان کو آپ لے جا ہی نہیں سکتے اور ووٹ کر ہی نہیں سکتے اس کے. دیکھیے ہم نے تو جو تو سیاسی چہرے تھے پی ٹی آئی کے 99% چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی. اچھا 99% چھوڑ چکے. آپ دیکھ لیجئے، آپ اس وقت دیکھ لیجئے پرانی پی ٹی آئی کے جو چہرے تھے، جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، وہ آپ دیکھ لیجئے اور اس وقت کی لیڈرشپ دیکھ لیجئے. اس وقت تو زیادہ تر لائرز ہیں، ان میں سے کئی عمران خان صاحب کے ذاتی آپ لائرز عمر ہیں. ایوب صاحب کو کہہ سکتے تھے، علی محمد خان صاحب کو کہہ سکتے تھے. بالکل یہ ہیں، فراز صاحب جی بھی پولیٹیکل لوگ ہیں. بالکل یہ ہیں. مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو بڑی چیز یہ ہے کہ جو ان کی بڑی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، جس کو کچھ کو تو خود ہی انہوں نے جہانگیر ترین صاحب اور عمر صاحب اور پتہ نہیں کون کون صاحب، وہ تو تمام خود ہی آپ نے آدھے آپ نے کچھ کو آپ نے توڑوا دیا، کچھ آپ نے چھڑوا دیا، آدھے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آدھوں کو آپ نے چھوڑ دیا، باقی آدھوں کو آدھ کر کے آپس میں جھگڑا کروا دیا. یعنی اس وقت اگر ہم علی ظفر صاحب کو کہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں تو آپ دیکھیں ٹیلی ویژن میں کیا دھمال ڈلتی ہے، یا گوہر صاحب کو بولیں. یعنی کسی کو بھی ایک بندے کو اٹھائیں تو آدھی جو پارٹی ہے وہ فریکچر ہو جائے گی، اور مڈ بھیر اس بات پہ ہو جائے گی. سارے شام کے پروگرام یہ اس بات پہ شروع ہو جائیں گے کہ اس کو ملنے کی اجازت دی گئی، یہ کس کا ایجنٹ ہے، مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یو اور دا گورنمنٹ ول بی دا لاسٹ پرسن جو تحریک انصاف کے لیے اتنا ہمدردی کا گوشہ کہ جناب ہم ایک ڈیلیگیشن ایسا نہ بنائیں جس سے تحریک انصاف ڈیوائیڈ ہو جائے، اس کی فرکشن نکل آئے. آپ تو خوش ہوں گے اس بات میں. نہیں میں ایسا نہیں، آپ بندہ تو دیں گے. میں ایسا نہیں کہہ رہا. میں آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک جو سلیکشن کی گئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی، جو دیگر بھی ممبران اس میں رکھے گئے، جی جو IF نہیں ہے سر اس کے اندر. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر یہ کوئی APC تو نہیں ہو رہی نا. آپ نے نہیں صرف یہ بات نہیں ہوتی. نیشنل یونٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. نیشنل یونٹی ہے یار. اس طرح نہیں ملک چلتے کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ وہ کہیں کہ آپ تمام یہ ریپرزنٹیشن بھی رکھیں، وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے کہ بہترین جو 3 یا 4 یا 5 لوگ ہیں. چلے آپ تو بہترین میں آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کا بھی کوئی بہتر تلاش کر لیتے ہیں. ایک تو بہت مشکل کام میں آپ نے ڈال دیا، مخمسے میں ڈال دیا. لیکن یہ میں نے مذاق میں کہا، احمد اویس صاحب ناراض نہیں ہونا، یہ میں نے بالکل مذاق میں کہا. بہترین تلاش کرنا، ہاں مخمسہ ہے. ایک تو آپ نے مخمسے میں ڈال دیا، مذاق میں کہہ رہا ہوں. مگر دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، جن میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں کسی نہ کسی پہلو سے پاکستان کی فارن پالیسی میں بھی رہے ہیں، شامل رہے ہیں، اور اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پوائنٹ آگے جی آپ کا. جی اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مظہر عباس صاحب، پھر احمد اویس صاحب. مظہر عباس صاحب، آپ آنے سے پہلے مصدق صاحب کے یہ کہہ رہے تھے کہ جی نون لیگ کو اپنی سیاست سے اوپر جا کے جو ہے نا نیشنل ریکنسیلیشن. اب آپ نے بات سنی مصدق صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالنا کا کیا تعلق ہے پاکستان کے استحکام سے، اس کا کیا تعلق ہے اداروں کے استحکام سے، اس کا کیا تعلق ہے پاکستان کی فتح سے. عمران مطلب وہ کیسز کا وہ بھی کیس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت وہ عدالتوں سے جائے. مطلب یہ کیا شرط ہے کہ جی یہ وہ نکلیں گے. اور ڈیلیگیشن کا انہوں نے آپ کو بتا دیا. مظہر صاحب، یور کوشچن ٹو مصدق صاحب if you want like to ask. اچھا، ان میں ایک نام جو ہوتا، جو میرا خیال ہے اس خاص کانٹیکس میں بہت ریلیونٹ ہوتا، وہ خورشید محمد قصوری کا تھا. اگر میرے نقطۂ نظر سے اگر آپ نے کوئی براڈر، اس لیے کہ ایون ابو پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی دیکھیں، وہ PTI تو کو اون نہیں کرتی اب سر. پاکستان انڈیا کے نہیں کوئی اون کرے نہ کرے، خورشید قصوری بہرحال ایک امپورٹنٹ، اچھا ویسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو رہے ہیں نا آگرہ سمٹ کے حوالے سے. اس کے یعنی یہ جب آپ ڈیلیگیشن پیورلی پولیٹیکل پارٹی جو جواب انہوں نے دی ہے کہ تحریک انصاف کو آن بورڈ کرنا جو ہے اس کا کوئی نیشنل یونٹی سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں وہ دیکھیں میں صرف وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں، میں عمران خان کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا. میں نے تو صرف یہ بات کی تھی کہ فرض کریں جیسے شاہ محمود قریشی کو ہارٹ اٹیک ہوا یا ہارٹ کی پرابلم ہوئی، یا ڈاکٹر یاسمین راشد کا میں نے نام لیا. یہ ایسے کیسز ہیں کہ اگر انسانی اور صحت کی بنیاد پر بھی اگر پرائم منسٹر انیشیٹو لیں، کیا ہوگا عدالت میں؟ اگر سب فرض کریں وزیر اعظم یا حکومت کی طرف سے یہ جاتا ہے کہ اس گراؤنڈ پہ ان کو پیرول پہ جو ہے رہا کر دیا جائے اس میں، اور اگر فرض کرے کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ بیل آؤٹ ہو جائے گی.
لیکن گورنمنٹ کے لیول پر تو یہ انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. باقی باتوں کو ایک طرف رکھیں, آپ عمران خان سے بات کریں نہ کریں یہ آپ کی پولیٹکس کے اوپر ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ جیسچر ہی نظر نہیں آ رہا. وہ جو جیسچر ہوتا ہے اس سے امیج, اور یہ گورنمنٹ کا امیج بلڈ ہوتا ہے, یہ اپوزیشن کا نہیں ہے, گورنمنٹ کے اس میں ہوتا ہے. لیکن بھارت تحریک مسلم لیگ نون سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, میں صرف ایک چیز میں کہہ رہا ہوں ویسا بھی رسپونڈ کرتے ہیں یا آپ نے کوئی کلک کہہ رہا ہے. جی بتائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ پہلے تو سراہا, اپنی تقریر میں بھی سراہا اپنی حلیف جماعتوں کا بھی کردار اور اپنی حریف جماعتوں کا بھی کردار اس جنگ کے حوالے سے, جس میں پی ٹی آئی بھی ہماری اگر حریف جماعتوں میں سر فہرست ہے. اس لیے ان کو سراہا تو گیا ہے, ٹھیک ہے, مگر اسی تقریر میں وزیر اعظم نے صاف یہ کہا کہ میں دوبارہ آپ کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہوں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے چیمبر میں اگر نہیں بھی آنا چاہتے تو اسپیکر صاحب کے چیمبر میں آ جائیں, ہم آپ سے بات چیت شروع کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ عمران خان کا معاملہ پرائم منسٹر نہیں مگر یہ اصل بات یہی بات ہے کہ معاملہ عمران خان کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے, معاملہ جمہوریت کا ہے یا عمران خان کا ہے, معاملہ اداروں کا ہے یا عمران خان کا. اگر ہر چیز کا جواب جنگ بھی ہو جائے تو بات یہاں تک پہنچے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں تب ہم جنگ پہ آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کریں گے, تو اس طرح بات چلے گی. یہ نہیں ہے مناسب. ویسا صاحب آپ نے سن لیا جواب, نیشنل سولیڈیرٹی ہو یا نیشنل ایشو ہو, نیشنل انٹرسٹ ہو, اس کو آپ ہر چیز کو عمران خان سے نتھی کر کے اب پولیٹیکلی بلیک میل نہیں کر سکتے اس گورنمنٹ کو. دیکھیے پولیٹیکل بلیک میل کیا کرنا ہے, وہ خود ہی جو ہے ایک بلیک سپاٹ ہیں یہ حکومت جو ہے پاکستان کے اوپر, اس کو کیا کسی نے کہنا ہے. میری بات سنیے, سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان کے نام کے اوپر یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھتے ہیں, ان سے یہ پوچھیں کہ 2 سال سے زیادہ 9 مئی کا واقعہ گزر گیا, آج جن بڑے بڑے لیڈران اور بڑی عمر رسیدہ لوگ, شاہ محمود قریشی کو لے لیجئے, یاسمین راشد کینسر کی پیشنٹ رہی ہیں, 75 سال ان کی ایج ہے اس وقت, اور ان کو ابھی تک ان کا ٹرائل جو ہے وہ اس کا ابھی انیشل سٹیج کے اوپر اب آ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے وہ 2 سال کس جرم کی سزا میں ان کو جیل میں رکھا گیا. اسی طرح سے ایک نہیں ہے, یہ میں ایک بڑی مثال دے رہا ہوں, اسی طرح سے بے تحاشا لوگ جیل کے اندر ہیں جن کے ٹرائل بھی ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں. آپ نے وہ انگلینڈ کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ جب وہاں رائٹس ہوئے تھے تو انہوں نے ڈے اینڈ نائٹ عدالت بٹھا کے ان کے جو ہے سبھی ٹرائل کیے تھے, اور سزا جن کو دینی تھی یا جن کو بری کرنا تھا 2-4 دن میں ختم کر دیا سارا. یہ آپ کی یہ بلیک میلنگ کا تو یہ سلسلہ ہے جو اس حکومت نے شروع کیا ہے اپنے ایپ کو چھپانے کے لیے. یہ کیا کر رہے ہیں اس طرح, یہ اس کو ملاتے ہیں کہ جا کے آپ وہ جنگ کے ساتھ. بھائی پاکستانی مسلح افواج نے جنگ میں ان کا کام تھا, یہ ان کو تیار اسی کام کے لیے کیا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ہیرو کا رول جو ہے بڑی آسان طریقے کے ساتھ انجام دیا ہے, دکھایا ہے کر کے کہ وہ ان کی ٹریننگ جس طرح کی گئی تھی اس میں کوئی رعایت نہیں کسی کو بخشا تھا, جس کی وجہ سے اچھی ٹریننگ کے ساتھ وہ آئے, اچھے اکوپمنٹ کے ساتھ آئے, اور اس کا جو ہے ڈفرنس جو ہے ہم نے ساری قوم نے دیکھا, ساری قوم نے سراہا اس کو. آپ نے ساری بات کر دی, یہ بلیک سپاٹ ہے حکومت, آپ نے ساری بات کر دی, اس کا جواب ضرور مصدق صاحب دیں گے. لیکن بات یہ سر کہ یہ ریئل پالیٹکس ہے. بہت دے چکے یہ جواب, ابھی سن لیجیے نا. نہیں اگر یہ سارا پروگرام مصدق صاحب کے لیے جو ہونا کہ وہی جواب دیتے رہیں گے, ہم سنتے رہیں گے, تو پھر نہیں بات ہے. یہ تو لیٹ ہی آئے ہیں, آپ 15 منٹ لیٹ آئے ہوں, 15 منٹ لیٹ آئے ہیں. جی تو لیٹ کہاں آئے جی, 15 منٹ آ کے تو مستقل وہی تو بول رہے ہیں. آپ ضرور جواب دیں, اپنا جواب تو آئے گا, آپ جس کا جواب دیں, لیکن میں آپ کو بات کر رہا ہوں. سر آپ بولے نا, اب آپ نہیں اویس صاحب کو ٹائم میرا آپ دے دیں. نہیں مجھے ٹائم کہ آپ کے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا ٹائم آپ ہی کے لیے ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھیں ذرا دل کھول کے جو حکومت کو دیکھیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میگنینیمٹی حکومت کو دکھانی چاہیے, یہ وہ وقت ہے میگنینیمٹی دکھانے کا. یہ وہ وقت ہے کہ آپ ان لوگوں کو تو رہا کریں جن کو بلا وجہ آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. عمران خان کی تو چلو بات میں آ جاتی ہے کہ چلو ان کو جو کیس چل رہا ہے میٹر جائے گا وہاں پہ, اور پیرول کی رہائی کے اوپر کوئی قانون بیچ میں نہیں آتا اور کوئی عدالت بیچ میں نہیں آتی.
جب ایسی کرٹیکل سچویشن آتی ہے تو پیرول میں رہا کیا جاتا ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن صرف ایک خوف جو ہے, اب مجھے آپ اجازت دیں میں بریک کے بعد جواب تو لے لوں, آپ نے اتنے اچھے سوالات کر دیے. جی جی یہ بات صحیح ہے, میں ایک بریک کے لیے جاؤں گا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہاں جی مجھے تو پھر ابھی کچھ کہہ رہا ہے, ویسا ہو تو گئی بات. ہاں جی آپ بولیے جی. ہاں بریک کے بعد بات یہ ہے کہ اپنا پہلی بات تو بہت انٹرسٹنگ ڈفرنس ہے دو چیزوں میں. ان کے تو اختیار میں نہیں ہے عمران خان کو ریلیف دینا, لیکن عمران خان کے اختیار میں تھا نون لیگ کو ریلیف دینا, جب انہوں نے یوں کر کے ان کو اندر گھسایا. اور اس میں آدھے تو ان کے فرینڈ ہیں, وہ مفتاح صاحب اور شاہد خاقان اور پتہ نہیں کون کون, باقیوں کو تو چھوڑیں آپ, لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہے. اب میں تو حیران ہوں حکومت سے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں, اور جن کے اختیار میں ہیں وہ تو ہم لوگ تو جیتے ہوئے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں کرنا کیا ہے. بریک کے بعد فیصلہ کر کے بتائیں, بریک لوں گا جی. انٹرسٹنگ ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. احمد اویس صاحب فرما رہے تھے, مصدق ملک صاحب, اب تو جنگ ختم ہو گئی, نیشنل یونٹی کا تقاضا ہے کہ پیرول پہ رہا کر دیں یا ویسے کچھ اور کر دیں, کچھ تو کریں یار بھائی. میں تو گھر سے نکلتا ہوں یہ سوچ کے کہ اگر تو احمد اویس صاحب ہوئے تو کیا شاندار بات ہوگی, کوئی جھگڑے والی بات ہو نہیں سکتی. لیکن کوئی نہ کوئی ایسا احمد اویس صاحب کی اتنی کمانڈ ہے ابلاغ زبان پہ کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کیا وہ بلیک سپاٹ والی بات لگتا ہے. جی ہاں وہی, جی وہ ایسے ناوک انداز ہوتے ہیں جی ہاں, جینے بھی نہیں دیتے اور کہ انسان پھڑک جاتا ہے. ابھی بھی ایک شعر میں نے رکھا ہوا ہے, لاسٹ میں کہہ دوں گا. جی مجھے جی آپ ضرور کہیں گے. تو میں واقعی سوچتا رہا, میں نے کہا بلیک سپاٹ یار, مجھے کیوں یہ بلیک سپاٹ کیوں کہہ رہے ہیں یہ. تو پھر مجھے وہ برائٹ سپاٹ سارے یاد آئے. برائٹ سپاٹ جس دن انہوں نے, آج وہ لوگ جو چھاتیوں پہ گولیاں کھا کے شہید ہوئے ہیں, جن کو سب کندھا دے رہے ہیں, جس دن انہوں نے ان کے مجسموں کے سر کاٹ کے سر پہ اٹھا کے پٹخے تھے, جس کے اوپر یہ آج اتنا احتجاج کر رہے ہیں, وہ تھا برائٹ سپاٹ پاکستان میں. جس دن انہوں نے جا کے کاش آپ انکوائری کراتے تو آپ ہی کے لوگ نکلتے. وہ تھا برائٹ سپاٹ. جس دن انہوں نے تمام ٹاورز چھوڑ کے جس ٹاور پہ عسکری ٹاور لکھا ہوا تھا اس کو آگ لگائی تھی, وہ تھا برائٹ سپاٹ اصل پاکستان کی تاریخ میں. جس دن وہ جنرل جو شہید ہوئے تھے آپ ہی کے ڈیزاسٹر ایریاز کو دیکھتے ہوئے, جنرل سرفراز, آپ نے ان کے اور ان کے بچوں کے خلاف کیمپین چلائی تھی, وہ تھا برائٹ سپاٹ. جس دن آپ نے چیف آف دی آرمی سٹاف کو کنٹروورشل کرنے کے لیے پوری کیمپین مرتب کی تھی, وہ تھا پاکستان کی تاریخ کا برائٹ سپاٹ. آج جب ہم جنگ جیتے ہیں اور کچھ آپ کے دوست جو ہیں وہ اکنامک برڈن کی باتیں کر رہے ہیں, جیسے ہمارا اکنامک برڈن تو برڈن ہے اور بھارت کا اکنامک برڈن کیا برڈن ہوا, یعنی وہ ہمارا کتا ان کا کتا ٹامی, یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں کچھ لوگ, یہ ہیں برائٹ سپاٹس جو آبجیکٹیو آبزرورز ہیں. جس دن آپ نے یہ کیمپین چلائی تھی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, وہ تھا اصل میں برائٹ سپاٹ. باقی تو سب بلیک سپاٹ ہے. تو کسی حد تک تو میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ہم تو بلیک سپاٹڈ لوگ ہیں, برائٹ سپاٹڈ لوگ تو آپ ہیں. آپ نا ایک لمحے میں برائٹ سپاٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کر دیں. ارے بھائی عدالت میں جائیں, نہیں حکومت تو کرے نا وہ. نہیں بات نہیں, یہ بات نہیں ہے. ایک بندہ ہے, میں آپ کا دوست ہوں, چلیں آپ, میں مانتا ہوں آپ کا دوست, میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں میرے بھائی دوست ہیں, میں آپ کا دوست ہوں, جی میں وزیر لگا ہوا ہوں, میں آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دے دیتا ہوں صاف, آپ کو ایک کانٹریکٹ دیتا ہوں 190 ملین ڈالر کا, مان لے ابھی میں آپ سے کچھ نہیں لیتا, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ برائٹ سپاٹ. اچھا برائٹ سپاٹ. اب یہ آپ مانیں کہ اس برائٹ سپاٹ میں آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دینے کے بعد آپ سے 400-500 کنال زمین بھی لے لیتا ہوں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ برائٹر سپاٹ. اس کے بعد ہم نے برائٹسٹ تک جانا ہے, ابھی زمین لی ہے. اس کے بعد اس کے بعد درمیان میں خوب وہ ہوپلا شوپلا مچے کہ جناب اصل میں تو وہ کاغذ بائی لیٹرل تھا, پھر وہ کاغذ بھی نکل آئے جس کا میں آپ کے پروگرام میں ذکر کرتا رہا ہوں, اور اس پہ ان کے ایڈوائزر عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق وہ 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دینے کے لیے وہ بینک اکاؤنٹ بھی وہاں پر دے کر آئے ہوں, اس پہ دستخط بھی کیے شہزاد, جی ہاں, وہ بھی ہے برائٹر سپاٹ. دیکھیں میں اس کا جواب میں دوں گا, جو 100 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دے دے,
فائدہ دینے کے بعد اس کے بدلے میں زمین لے لے, اپنے دستخط کے تحت وہاں پہ جا کے اس کا اکاؤنٹ جمع کروا دے, پوائنٹ آ گیا اس کو پیرول پہ رہا کر دیا جائے. یہ ہے برائٹسٹ سپاٹ. بھائی وہ نہیں رہا کر رہے یار, اویس صاحب آپ کی وکالت رہ گئی, وہ نہیں رہا کر رہے عمران خان صاحب کو. دیجیے آپ سن لیجیے نا, جواب بھی سن لیجیے, جواب سن لیجیے. جی 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 میری جواب سن لیجیے. میں عرض کروں گا, پہلی بات تو کہ جی عمران خان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جی عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. ہاں, ذوالفقار علی بھٹو نے, آپ کے رائی پارٹی نے, خان نہیں, یہ بارہار آج تمام کے پاس محفوظ ہے, انہوں نے مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ہیں تو یہ مینار پاکستان ہے, ہم نہیں ہوں گے تو یہ یادگار پاکستان ہے. یہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہر ٹی وی چینل کے پاس محفوظ ہے. اچھا سر, یہ آ گیا, اب اٹھا کے دیکھ لیجیے, اردو سے سنیے, اب سنیے, آگے سنیے. عمران نواز شریف صاحب 10 سال کی, جب سیاست میں آنے کے پہلے 10 سال کی ان کی آپ جو ہے انکم ٹیکس ریٹرن نکال کے دیکھ لیجئے, اور پاکستان کے ایئر فیلڈ کی جو پراپرٹی اور جو بنائی ہے انہوں نے عزیزیہ کی, آپ اس کی قیمت نکال کے دیکھ لیجئے. یہ پاکستان غریب ہو گیا اور ایک شخص امیر ہو گیا. اب عمران خان نے بھی بری ہونا ہے. یہ برائٹ سپاٹ ہے آپ کے لیے سر, یہ بڑی پرانی بات ہو گئی ویسا. اور اس کے بعد یہ باتیں, یہ بھی انہوں نے بھی کون سی نئی بات کی ہے. اور سنیے, اور 9 مئی کی بات کرتے ہیں, 9 مئی کی بات کرتے ہیں. یہ جنہوں نے مجسمے گرائے ہیں, ہم تو کہہ رہے تھے انکوائری کرائیں, انکوائری کراتے ہیں تو آپ ہی کے بندے نکلتے. یہ گھنونا کھیل آپ نے کھیلا تھا, اور آپ نام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کا, اسی لیے وہ بندے 2 سال سے ان کا ٹرائل نہیں کر سکے. آپ کیا بات کرتی ہیں آپ؟ پوائنٹ آ گیا. اور دوسری بات سنیے, اگر مسلح افواج کو اس انداز میں دیکھتے ہیں, دیکھیے میری ایک سنیے, ہم ان کو ایک ایگزالٹڈ امیج, دیکھیے سنیے ایک بات, ایک سینٹنس سن لیجیے جہاں پہ, ایک سینٹنس ہی, صرف ایک سینٹنس. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کی مسلح افواج نے خوبصورت جنگ لڑی, ایک امیج بہت ہائی ہو گیا. پاکستانی قوم کی جنگ ہے, کم از کم 2 دن تو پاکستانی قوم کی جنگ ہے, انہوں نے جیتی, اچھا کیا, بالکل اچھا کیا. پاکستان کی قوم کی جنگ ہے, شہیدوں نے شہید ہو کے جیتی ہے. 2 دن تو احترام کر لیں. شہیدوں نے, اللہ کرے گا, یہ جنگ سب مل کے لڑ رہے ہیں, قوم لڑ رہی ہے. وہ جنگ آپ نہیں لڑ رہے ہیں, پوری قوم لڑ رہی ہے. وہ جنگ قوم تو, وہ ساری قوم کا جنگ, یہ جنگ ہے, پتہ نہیں کہاں تھی, پوری قوم لڑ رہی ہے. فوجی شہید ہو رہے تھے ہمارے, لیکن چھاتیوں پہ گولیاں کھا رہے تھے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, مہربانی کریں اس کو ہمارے درمیان ہی رکھیں. اس کے علاوہ کر سکتے ہیں. مدد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئکلی؟ یہ غلط بات ہے کہ آپ ایک اس طرح کی باتیں بنا کے فرقہ بازی پیدا کر رہے ہیں اس غلط ٹائم کے اوپر. آپ دیکھیں, آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری نیشنل یونٹی, کون کر رہا تھا فرقہ بازی؟ آپ نے نیشنل یونٹی کہاں آپ کو نیشنل یونٹی نظر آئی کامران؟ ابھی آپ کو چھوڑ دیں عمران خان کو ریلیز, یہ بات کر کے اس کو چھوڑ دیں کہ عمران خان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں. عدالت کرے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ عدالت جائیں, عدالت سے لے لیں جو مرضی کرے. قریشی کو جو 2 سال سے رکھا ہوا ہے, شاہ محمود قریشی کو جو رکھا ہوا ہے 2 سال سے, یہ بات تو ٹھیک ہے نا مصدق صاحب کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ نے اور کچھ لوگوں کو 2 سال سے رکھا ہوا ہے, نہ کیس چل رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. اس کا جواب کس سے لیا جائے؟ نہیں, انڈائٹ ہو چکے ہیں جی, انڈائٹ ہو چکے ہیں سر. آپ کو معلوم ہے کہ پوری انویسٹیگیشن کے بعد یہ تمام اشخاص انڈائٹ ہوئے ہیں. انڈائٹمنٹ کے بعد دیکھیں, انڈائٹمنٹ سے پہلے تو آپ کا یہ نقطہ نظر صحیح تھا, لیکن انڈائٹمنٹ کے بعد پوری انویسٹیگیشن, نہیں ایسی بات نہیں, 6-8 مہینے پہلے سب انڈائٹ ہو چکے ہیں. آپ کو اس بات, آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے. چلے سر, ہم یہ نیشنل یونٹی کی خاطر ہم مصدق صاحب ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. رائٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, بالکل یہ میں کہہ رہا کہ اویس صاحب جو ہے وہ کوئی ایسی خدا نخواستہ, وہ بھی ہماری فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے, مصدق صاحب بھی کھڑے, ہمارے اپنے ڈفرینس پولیٹیکل اپنی جگہ پہ. اس فوج نے بہت کم ترین بار بار بات ہو رہی ہے پیٹ کی, وہ ٹھیک ہے, قوم نے پیٹ اپنا کاٹا ہے, قوم تو فوج نے اپنی جانیں دی ہیں, اپنی شہادتیں دی ہیں. اور آپ اگر بجٹ کا موازنہ کریں, وہ ہندوستان, اس کے اوپر بھی تو وہی ذمہ داری تھی جو پاکستان کی فوج کے اوپر تھی, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, جیتنا. ان کا بجٹ تو ہم سے کوئی 9 گنا زیادہ ہے. وہ جس طرح ان کو دھول چٹائی ہے افواج پاکستان نے, اس مختصر بجٹ کے ساتھ, اس لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ, ایز کمپیئر ٹو انڈیا کا اگر ہم کریں تو وہ کوئی
خدا نہ خواستہ ہم اس کو احسان تو نہیں کر سکتی پیٹ کاٹ کے ہم نے ان کا کیا ہے, وہ تو ہمارا فرض ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو آج ہندوستان یا چڑھا دوڑا ہوتا, سیالکوٹ سے آیا تھا, لاہور سے آیا تھا, ہواؤں سے آیا تھا, فضاؤں سے آیا تھا, پھر تالیاں پیٹتے رہتے سارے بیٹھ کے. ایک بریک لوں گا جی. بھائی ہم سب مٹی کے لوگ ہیں ایکچولی, اور بڑے ہی نارمل مٹی کے لوگ ہیں. ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرنا نا کہ بیونڈ اس چیز کے اور اس چیز کے جا کے یہ کر گزریں گے, فی الحال ابھی اس کے لیے پاکستان ریڈی نہیں ہوا. نہ اس کے لیے کبھی کوئی اور پارٹی ریڈی تھی, نہ یہ پارٹی ریڈی ہے, نہ کوئی اور ریڈی ہے. جب ریڈی ہوگا میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا. کل تک اجازت.